کلام خدا میں سے آج مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ کو ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دیکھنے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخری، ابتدا اور انتہا ہوں۔ جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کن کاموں کا اجر خداوند ہمیں دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کام تو بہت سے ہیں، لیکن جو آج ہم ایک کام دیکھیں گے اس کے اوپر ہم چند منٹوں کے لیے کلام خدا میں غور و خوض کریں گے۔ آئیے دیکھیں گے کہ کون سے کام ہیں۔ متی کی انجیل نکالیے، 6واں باب ہے۔ کون سے کام ہیں جن کا اجر خداوند ہمیں دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ کام تو بہت سے ہیں، لیکن ہم بہت سے کاموں میں سے ایک کام کے اوپر آج ہم غور کریں گے۔ متی کی انجیل 6واں باب ہے، پہلی آیت مبارکہ۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ جی، کچھ اجر نہیں ہے، اور دینے کیا وہ آ رہا ہے؟ اجر۔ اگر ہم اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو ان کا ہمیں کچھ بھی اجر نہیں ملتا۔ تو راست بازی کے کتنے کام ہیں؟ کسی بہن کو یا بھائی کو پتہ ہو؟ اسی چیپٹر میں بیان کیے گئے کہ راست بازی کے کتنے کام ہیں۔ جی، پہلے نمبر پر ایک خیرات ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ روزہ ہے، دعا ہے۔ یہ 3 کام کلام خدا میں بیان کیے گئے۔ ان تینوں کاموں کا جو راست بازی کے کام ہیں، جن کا اجر خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، تو آئیے آج پہلا جو کام ہے، پہلی بات ہے خیرات۔ اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے نگاہ کریں گے کہ خیرات کا مطلب ہے بھلائی پیدا کرنا، بھلائی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کا بھلا کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور کلام میں بھی بارہا لکھا گیا کہ نیکی کرو، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ بھلائی کے بارے میں لکھا گیا، جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ تو اس لیے خیرات کرنا اگر ہم جانتے ہیں تو خیرات کا اجر پہلے نمبر پر ہے۔ جیسا کہ خیرات کا نمبر پہلا ہے تو اس کا اجر بھی پہلا ہے۔ آئیے ایک حوالہ اور دیکھیں گے۔ استثناء کی کتاب ہے، 15واں باب ہے اور 11ویں آیت ہے۔ استثناء کی کتاب 15واں باب 11ویں آیت مبارکہ۔ یہ جو خیرات ہے یہ کن کا حق ہے؟ اس کے بارے میں کلام خدا ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہ حق کن کا ہے، خیرات حق کن کا ہے؟ جی پڑھیے ذرا۔ اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، جی، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے۔ ہم آج بھی دیکھیں ہمارے ارد گرد گلیوں محلوں میں، ہمارے ہمسایوں میں بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں، یہ حکم ہے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ جی، اگر خدا نے تجھے برکت دی ہے، خدا نے تجھے دینے والا دل دیا ہے، خدا نے تجھے اچھا روزگار دیا ہے، تو کیا کرنا ہے کہ اپنی مٹھی کو کھلا رکھنا ہے۔ کن کے لیے؟ محتاجوں کے لیے، کنگالوں کے لیے۔ کنگال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو وہ کنگلا ہی ہے۔ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی
تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ جانتے بھی ہو پر آپ کے پاس ہے بھی، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ یہ خیرات کے بارے میں بڑی اچھی تعلیم کلام خدا میں دی گئی ہے۔ امثال کی کتاب ذرا نکالیے، 14واں باب 21ویں آیت پڑھیں گے۔ خیرات کے بارے میں کلام خدا بہت سی برکتیں ہمارے لیے پیش کرتا ہے۔ امثال 14واں باب ہے اور اس کی 21ویں آیت مبارکہ کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ امثال 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے، ہاں جی لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ جی، کنگال پر رحم کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ دیکھیے، اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو ہم لوگ کن لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں؟ مبارک لوگوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے۔ پھر امثال 19واں باب 17ویں آیت ذرا پڑھیے۔ امثال 19واں باب تو 17ویں آیت کو دیکھیے کہ وہاں پر بھی بہت اچھا کلام خدا بیان کرتا ہے خیرات کے بارے میں۔ جی، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے۔ جی، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے۔ جی، اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ ہم نے اکثر سنا ہے کوئی انسان دکھ سے، پریشانی سے یا بیماری سے یا حادثے سے بچ جائے تو اکثر اس کے بارے میں ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ پتہ نہیں نے کیڑی نیکی کی تھی یہ آگے آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اگر ہم بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہم پاتے ہیں، اب بھی اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی ہم اس کا بدلہ پائیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے کہ خیرات پھر ایک خدمت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، خیرات ایک خدمت ہے۔ رومیو 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ ذرا پڑھیے کہ خیرات کچھ ہمارے بہن بھائی جن کو خداوند نے اچھی برکتیں دی ہوئی ہیں، اچھی سیلری دی ہوئی ہے، وہ خیرات کو کس طرح کرتے ہیں۔ رومیو 12واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ ہم دیکھیں گے۔ مقدسوں کی احتجاجیں رفع کرو۔ جی، مقدسوں کی احتجاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو۔ اچھا جی، مقدسوں کی نمبر پہلا کن کا آیا ہے؟ مقدسوں کا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس خیرات کرنے کے لیے توفیق ہے تو پہلا نمبر کن کا ہے؟ مقدسوں کا۔ اگر ایمانداروں میں کوئی بہن بھائی اس قابل، اس لائق ہے کہ اس کی ہیلپ کی جائے تو پھر ہم نے پہلے کس کی کرنی ہے؟ اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس کے بعد مسافروں کی مسافر پروری میں لگے رہو۔ تو پہلا نمبر ہے کن کا؟ مقدسین کا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، غلطیوں 6 باب 10ویں آیت ہے۔ غلطیوں 6 باب 10ویں آیت ہے۔ جی، غلطیوں 6واں باب ہے، اس کی 10ویں آیت مبارکہ، بلکہ 9ویں سے شروع کریں۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ اچھا جی، ہم نیک کام کرنے میں ہمت ہونے، خیرات کرنا نیک کام ہے کہ اور کام ہے؟ یہ نیک کام ہے۔ لکھا ہے کہ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ آگے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ ہاں جی، اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ یہ میں نے اپنی زندگی کے اوپر بھی ایسے جب اس کا مشاہدہ کیا تو ایسے سوال یا ایسی باتیں زندگی میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پیسے ہوتے بھی نہیں تو جدو آ گئے لے بھی اینے کو پیسے جگہ ادھر اس پاسے کر دیے تو دل نہیں کرتا دین کو، لیکن جی اندر پاور ہے جہاں پاک روح ہے وہ ابھارتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اس کام کی ضرورت خدا نو بھی ہے تو اس انسان کی بھی ضرورت جہی ہے نا وہ پوری ہونے واسطے خدا تمہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ تو کی لیے ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، اور اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ اگلی آیت پڑھے ذرا۔
बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें। असां ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਸਦ ਕਰਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें जी, खासकर अहले ईमान के साथ। खासकर अहले, तो हमने पहला कुरान क्या सीखा है पहले कि किन का पहला हक है, मुक़द्दसीन का। खासकर अहले ईमान के साथ हमने क्या करना है, नेकी करनी है, भलाई करनी है। तो नए अहदनामे में जब हम आते हैं तो ये जो पुराने अहदनामे की तलीम है ये होती रही है, ठीक है। इसके लिए एक हवाला देखेंगे, मरकज़ की इंजील ज़रा निकालिए, 12वां बाब है, 41 आयत देखें। मरकज़ 12:41 देखेंगे कि नए अहदनामे में यस्सु मसीह ने भी इसकी तालीम दी है, नबियों ने भी, रसूलों ने भी इसकी तालीम दी है। नबियों ने पुराने अहदनामे में भी सिखाया है और रसूलों ने नए अहदनामे में भी सिखाया है कि हमने खिरात करनी है। मरकज़ 12वां बाब है और उसकी 41वीं आयत मुबारक से हम पढ़ेंगे। जी, मरकज़ की इंजील है, 12वां बाब है और उसकी 41वीं आयत मुबारक से जी पढ़ें। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था। जी, ये यस्सु की बात हो रही है कि फिर यस्सु हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं। जी, कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं और बथेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो हैकल का ख़जाना था ना, ये हदिये, शुक्रगुजारियाँ, दया-यकियाँ, ये तो ना, ये इसमें नहीं डालते थे। ये उस दौर में दो वहाँ पर काम होते थे। एक होता था संदूक, जैसे सी गला रखिया ना, इस तरह का बड़ा संदूक हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी खुशी ਦੇ ਨਾਲ लोग हदिये, दया-यकी, शुक्रगुजारी ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਖਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਕਾਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੜਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਾੜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੌ ਵਾਲਾ ਕੜਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਦਿਨ ਸੀ ਮੰਗਲ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ? ਪੜੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर दो दमड़ियाँ यानी एक दिरा डाला। जी, यीशु मसीह बैठे हुए हैं और लोग आ कर क्या डाल रहे हैं? पैसे उसमें डाल रहे हैं। और इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर दो दमड़ियाँ यानी एक देला डाल दिया, ठीक है। और आप सबको इसके बारे में पता है कि उस बेवा के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, ऐसा ही है? नहीं। कितने थे फिर? बड़े जरा आगे क्या लिखा है? उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज़्यादा डाला। उन सबसे ज़्यादा। वजह क्या थी भला? उसने क्यों? बाकी देखो कोई 10,000 डाल रहा है, कोई 15, कोई 20, ऐसे बड़े बड़े अमीर लोग थे, ठीक है। इसने 2 दमड़ियाँ डाली हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में इतने पावरफुल और इतने बाबरकत अल्फाज बोले हैं कि जितने भी हैकल में खजाना डाल रहे हैं उन सब से ज़्यादा इस बेवा ने डाला है। वजह क्या थी कि इसके पास है ही 2 दमड़ियाँ थी, बाकी सब के पास कोई आ रहा है, उसके पास अगर 10,000 है तो उसने कितना डाला है? 200 रुपया, 500 रुपया। अगर किसी के पास 20,000 है तो उसने कितना डाला है? कोई 1,000 रुपया, 2,000 रुपया। लेकिन इसके पास 2 ही दमड़ियाँ हैं, इसने 2 की 2 ही डाल दी हैं। और इसके बारे में यीशु ने देखिए कितने अच्छे और खूबसूरत अल्फाज अदा किए हैं कि इस बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला है, ठीक है। और फिर हम एक और देखेंगे कि खिरात देने का असूल और क्या है। लूका की इंजील निकालिए ज़रा, 14वां बाब है। लूका की इंजील 14वां बाब है, उसकी 12वीं आयत है। लूका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जी पढ़िए ज़रा।
फिर उसने अपने बुलाने वालों से ये भी कहा अच्छा अब देखिए, फिर उसने अपने बुलाने वालों से ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुलाता। ना बुला। अच्छा देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप इसको ज़रा थोड़ा सा चेक करें, अपने आप पर गौर करें। जब हम खाना बनाते हैं तो हम खाना उसमें से कटोरी भर के या कुछ खाना किसको देते हैं? अपने हमसाए भी असां उस नूं देना है जिहदे नाल साडी बनदी है, होर किसी नूं नहीं देना। क्यों बाजी? इस तरह ही है ना। असी अगर कोई स्पैशल डिश बनाइए तो असी उस अपने महल्लेदार नूं, अपने हमसायर नूं या अपने अजीज़ नूं पेश करने आ जिहदे नाल साडी अच्छी बनदी है। ते लेकिन यह की लिखिआ है कि जदों तू खाना बनाए तो फिर की लिखिआ है कि अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला जी, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाए और तेरा बदला। ते इस तरह हुंदा जी, तेरा बदला हो जाए। हुण तुसी बाज़ कतना इस तरह हुंदा है कि वड्डा दिन आ गया, ईस्टर आ गया या कोई होर त्यौहार आ गया, खाना बनाया, किसी अपने अजीज़ नूं बुलाया तो उन्हें वेखना लग मैनूं बुलाया, तो जदों कोई एवें दा मौका हुंदा है वो फिर तुहानूं बुला लैंदा है। ठीक है, ये की हो जाता है? बदला। तो कलाम च की लिखा है कि इस तरह नहीं करना। अगे पढ़ो जी, की लिखा है कि तुसां जदों बुलाना तो बुलाना किन्हां नूं है? बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला। लो ऐ सुन लो, बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला और तुझ पर बरकत होगी। हाँ जी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं जी, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। हाँ, तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। तो ये क्या कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, तो इसलिए हमने ये असूल सीख लिया है, हमने तरीका कार देख लिया है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के खूबसूरत अल्फाज हैं कि हमने खैरात करनी कैसे है, हमने भलाई करनी कैसे है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने सलाम करने वालों को ही सलाम करो तो उसमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो हम अपने साथ भलाई करने वालों के साथ भलाई करेंगे तो उसका हमें अजर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमने किसी के साथ भलाई करनी है तो उनके साथ करनी है जिनके पास कुछ देने को नहीं है। और अगर उनके साथ भलाई करेंगे तो हमें आसमान से अजर मिलेगा। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे। कुछ हम खिरात के बारे में कुछ कल मज़ीद बातें सीखेंगे कि खिरात की और बरकतें कौन कौन सी हैं। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे। आइए खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, उसे मुबारक कहेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। बुआ